کہ سم ٹائمز یو تھنک کہ مائی لائف از اوور. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو انسرٹنٹیز ہوتی ہیں, فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹیز ہوتی ہیں. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی ہے نا. پیرنٹس کو میں بھی اولاد کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا, پتہ نہیں یہ کس طرف چل نکلے ہیں. اور ینگسٹرز کو انمپلائمنٹ کی انسرٹنٹی ہے بہت زیادہ کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, جاب اچھی ملے گی نہیں ملے گی, میں بزنس شروع کر رہا ہوں چلے گا کہ نہیں چلے گا. شادی کے بارے میں بہت انسرٹنٹیز ہوتی ہیں. کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ معاملہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا زندگی اسی طرح رہے گی. کوئی بیماری آ جاتی ہے اللہ نہ کرے, اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. تو دیر آر آل سارٹس آف انسرٹنٹیز. اور یہ سٹوری کمال مثال ہے اس بات کی کہ ایگزیکٹلی جب زندگی میں انسرٹنٹی چل رہی ہو, جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا, وہی موقع ہے, ایگزیکٹلی وہی موقع ہے کہ زندگی ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے. اگر آپ یہی رویے اپنائیں جو اس سٹوری میں موسیٰ علیہ السلام کے رویے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ انسرٹنٹی کسی کو نہیں ہو سکتی. ایک انسان, ہی واز اے پرنس, لٹرلی وہ پرنس تھے, شہزادے تھے, فرعون کے محل میں بڑے ہوئے پلے بڑھے, اور ان کا شہزادے کا مقام تھا اس جگہ مصر میں. اور ان سے ایک غلطی ہو گئی, یعنی یہ غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہے اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ان انٹینشنلی ان سے ایک بندہ مارا گیا, اور اس کا پورا تذکرہ اس سورہ میں ہے, سورہ قصص میں. اور وہ ایک فیوجیٹیو بن گئے, ود ان ون ڈے وہ ایک فیوجیٹیو بن گئے. یعنی کیسی انسرٹنٹی آئی, اور ان کو مصر کی افواج ڈھونڈ رہی ہیں, فرعون ڈھونڈ رہا ہے, اور ان کو سزا ہونے کا خدشہ ہے, جیل ہونے کا خدشہ ہے. آپ سوچیں اللہ نہ کرے آپ سے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یہاں پہ ملک پاکستان میں, اللہ نہ کرے, اور پھر آپ بھاگ جائیں. اور جب آپ بھاگ جائیں تو آپ کو بڑا ڈر ہو میں پکڑا نہ جاؤں, میرا جرم نہ ابھی واضح ہو جائے. تو سوچیں اس سے بڑی انسرٹنٹی اور کیا ہو سکتی. سب کچھ چلا گیا, سب کچھ جانے کا خدشہ ہے. ود ان ون ڈے ایوری تھنگ گون. یعنی ایک ٹائم پہ آپ شہزادے ہیں, لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں, اور دوسرے ہی ٹائم آپ مجرم بن گئے. تو سوچیں موسیٰ علیہ السلام کی کیا سٹیٹ تھی, کس سٹیٹ آف مائنڈ سے وہاں پہ نکلے ہوں گے. انہیں نہیں پتا میں نبی بننے والا, انہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ مجھے کیا مشن دینے والا ہے. He has no clue, absolutely no clue. تو سوچیں وہ کیا فیز تھا ان کی لائف میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آتے ہیں, کبھی کبھی اللہ رب العالمین محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں. اور یہ دونوں ہمیں سٹوریز ملتی ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آئے, اور وہاں ان کی پرورش کرائی, اور انہوں نے وہاں پر ایک چینج وہ لے کر آئے, اور وہ بھی مصر ہی تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی اپوزٹ ہے کہ محل سے فیوجیٹیو بن کے جنگلوں کی طرف چلے گئے, مدین, وہاں پر کافی سال گزارے انہوں نے. کوئی جاب نہیں تھی ان کے پاس, روزگار نہیں تھا ان کے پاس, فیملی نہیں تھی ان کے پاس. سب سے بڑی بات, فیملی کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. بندے کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو, بیماری ہو, انمپلائمنٹ ہو, فیملی پاس ہو تو بندے کو بڑی تقویت ہوتی ہے. سپورٹ سسٹم ساتھ ہے نا, اچھی بیوی ہو, نیک بیوی ہو, بندے کو حوصلہ ملتا ہے چلو میری جیون ساتھی میرے ساتھ ہے, ماں باپ ساتھ ہو, بہن بھائی ساتھ ہو, تقویت دینے والے ہو. موسیٰ اسلام ہیڈ نو ون, کوئی فیملی نہیں تھی. ماں تو بچپن میں ہی آپ کو پتہ ہے سٹوری, ماں نے تو کلیجہ ٹھنڈا کیا انہیں بعد میں دودھ پلا کے, لیکن موسیٰ علیہ السلام ہیڈ نو کلو اپنی فیملی کے بارے میں. تو سوچیں بالکل اکیلے تھے, بالکل اکیلے تھے. تو بہت خوبصورت اسٹوری ہے, اور بڑے اس میں لیسنز ہیں ہمارے لیے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو لیسنز ہیں وہ رکھتا ہوں. ایک ایک آیت تو بیان نہیں کر سکوں گا, لیکن جو مین آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سٹوری میں بہت سے ٹوسٹ ہے, بہت سے سینز ہیں, اور سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے لٹرلی فرام اے بیبی ان اے کریڈل. ایک بچہ جو کہ ایک باسکٹ میں ہے, اور اس کو اس کی ماں بہا رہی ہے. یہاں سے سین شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون جو کہ ایک بہت ہی سفاک, ایروگینٹ لیڈر تھا, بہت ظالم تھا, اور اس کو یہ پروفیسی پتہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اٹھے گا اور اٹھ کر میری سلطنت کو گرائے گا. تو اس وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا.
تو موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہے دیکھیں ان کا تذکرہ ہے، ان کی بہادری ہے، ان کا توکل کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو سمندر میں، ریور میں بہا دیا. تو اٹ سٹارٹس ود دس سین، دس اسٹوری کہ ایک بچے کو بہایا جا رہا ہے ریور میں، اور اٹ اینڈز ود وٹ کہ وہی بچہ ایک اتنی بڑی چینج لے کر آ رہا ہے، نبی بن گیا اور ایک قوم کو آزاد کرا رہا ہے فرعون سے، جو کہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا. امپاسبل ٹاسک معلوم ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک غلام قوم کو آزادی کیسے مل سکتی ہے، فرعون اتنا پاورفل، اتنی اس کی فوج ہے، اتنی اس کی انفلوئنس ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن دو لوگوں نے کر کے دکھایا، موسیٰ اور ہارون نے. موسیٰ علیہ السلام کی کوئی فوج نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کر کے دکھایا کہ جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو معاملہ کر دکھاتا ہے. امیجن کریں، آؤٹ آف آل دا بوائز، بیبی بوائز، فرعون سب کو مار رہا ہے، اور اللہ کی آپ چال دیکھیں. اللہ کہتے ہیں نا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ بھی چال چلتے ہیں، یہ بھی پلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. آپ دیکھیں وہی بچہ فرعون کے محل میں رائٹ انڈر ہز نوز پرورش پا رہا ہے. کیا پلان ہے اللہ کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسی کے محل میں لے آیا. تو دس از دا پاور آف دس اسٹوری. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر نیک خاتون تھی، شی واز اے بلیور ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ان کو بڑا خوف تھا میرے بچے کو مار دیا جائے گا، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، فیمیل کوئی بھی نبی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں وحی کی. وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا، یہاں پہ وحی سے مراد الہام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا دل کو تقویت دی اللہ نے کہ آپ یہ رسک لیں. یہ بہت بڑا رسک تھا اپنے بچے کو بہا دینا ندی میں، اور اللہ نے انہیں خوشخبری بھی دی کہ ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اللہ نے کیسے ٹھنڈی کی؟ سبحان اللہ. واقعہ آگے جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلانے والی تھی، ان کی جو پرورش کرنے والی تھی فرعون کے محل میں، وہ انہی کی والدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں جب دریا میں بہا دیا، تو آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی وائف، وہ دریا کے پاس موجود تھی اپنی میڈس کے ساتھ. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بچے کو دیکھا، تو اسی وقت ان کا دل نرم ہو گیا، اور اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو اڈاپٹ کر. اور وہ اسے گھر لے گئی اور اپنے ہسبینڈ کو کہا، فیرو کو، فرعون کو کہا کہ اس بچے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، یہ بچہ ہمارے لیے بڑا خیر کا باعث ہوگا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بچہ آگے جا کے فرعون کے لیے دکھ کا باعث بنا. یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کے لیے بہت بڑا درد سر بنا. تو امیجن موسیٰ علیہ السلام ایز اے پرنس گرو اپ ہوئے اس محل میں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام ساری نرسز، ویٹ نرسز کو ریجیکٹ کر رہے تھے، دودھ کسی سے نہیں پی رہے تھے. اور آسیہ رضی اللہ عنہا وہ سرچنگ فار سم ون جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہی ان کی والدہ نے بھیجا. اللہ نے دل میں بات ڈالی. ان کی بہن نے جا کے مشورہ دیا محل میں جا کے کہ میں تمہیں ایک دائیہ بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلائیں گی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی مدد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ہی واز ویری اسٹرانگ. موسیٰ علیہ السلام بہت ایک تو جلالی طبیعت کے تھے، لیکن بہت اسٹرانگ باڈیڈ بھی تھے، بہت قوی تھے، اسٹرانگ تھے. شولڈرز بھی بہت ان کے زبردست تھے، مسلز بھی، مسکولر باڈی تھی ان کی، ہائٹ بہت اچھی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ گیا، اپنی پیک کو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے اسے علم بھی دی اور حکمت بھی دیا. علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں، علم اور حکمت کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. حکمت بہت بڑی چیز. حکمت کیا؟ فہم، علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا اور ہم نے انہیں حکمت بھی دی. تو اللہ سے علم بھی مانگنا چاہیے، حکمت بھی مانگنی چاہیے. اس کی ایک دعا ہے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، مجھے اتھارٹی دے، حکمن والحقنی بالصالحین، مجھے رائٹیس لوگوں کی کمپنی دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری کر دیں۔ تو اللہ سے حکمت بھی مانگنا چاہیے اور علم بھی مانگنا چاہیے۔ تو موسیٰ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا، حکمت بھی دی۔ اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی ایک گروہ کے انسان بندے کو، یعنی بنی اسرائیل، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، یعنی میں فرعون کا بیٹا نہیں ہوں، اور وہ مسلمان بھی تھے۔ یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا تو فوراً انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر۔ کیا ثابت ہوا؟ وہ مواہد تھے۔ تمام انبیاء نبی بننے سے پہلے بھی مواہد تھے، یاد رکھیں، فطرت پر ہی تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام واز اے بلیور ان ون گاڈ۔ اب وہ کیسے تھے؟ مے بی ان کی والدہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا، پرورش کی، مے بی انہوں نے ان کو یہ تائید کی، مے بی انہوں نے ان کو سکھایا توحید۔ اور ویسے بھی فرعون کے محل میں کچھ اور بلیورز بھی موجود تھے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کے بلیور کا ذکر کرتے ہیں، آئی تھنک سورہ الاعراف میں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بلیورز بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام واز آلسو بلیور ان گاڈ، اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے ایک بندے کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، اور جو دوسرا تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے غیرت میں آگے اس کو مکہ مارا جس سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ دعا کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ خیر وہ بات رفع دفع ہو گئی۔ اگلی بار اسی سورہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہ شخص لڑتا آیا نظر کسی اور کے ساتھ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی بندہ اصل میں خطا پہ ہے اور یہ بندہ بلا وجہ لڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑی ڈانٹ لگائی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی مسٹیکن ہو اور میں آئی سیک ریفیوج ان یو، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو پھر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپوز کر دیا، اسے کہا کہ لگتا ہے تم وہی عمل کرو گے جو تم نے پہلے کیا جب تم نے ایک بندے کو اس طرح سے مار دیا۔ پہلے سین میں غالباً گواہ موجود نہیں ہوں گے، لیکن اب اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اس نے اس بندے کو قتل کیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے ایموشنز نظر آتے ہیں، غصہ بھی نظر آتا ہے، ڈر خوف بھی نظر آتا ہے۔ ایک یہ والا ڈر تھا جب وہ بھاگے، ایک وہ ڈر تھا جب انہوں نے اژدہے کو دیکھا، عصا اپنا پھینکا تب بھی ڈر گئے تھے، اور پھر تیسرا جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تب بھی کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ اور اس کی فوج ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ السلام کی سٹوری میں فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔